اور تم ہو کون؟ امامہ، آمنہ، میرا وہم یا پھر کوئی معجزہ؟ کیا میں تمہیں یہ بتاؤں کہ مجھے تم سے…؟ وہ کچھ کہتے کہتے رک گیا۔ امامہ کی آنکھوں سے نکلنے والا پانی اس کے چہرے کو بھگوتا اس کی ٹھوڑی سے ٹپک رہا تھا، مگر وہ کیوں رکا تھا وہ نہیں جانتی تھی۔ مگر اسے زندگی میں کبھی خاموشی اتنی بری نہیں لگی تھی جتنی اس وقت لگی تھی۔ وہ بہت دیر خاموش رہا، اتنی دیر کہ وہ اسے پلٹ کر دیکھنے پر مجبور ہو گئی، اور تب اسے پتہ چلا کہ وہ کیوں خاموش ہو گیا تھا۔ اس کا چہرہ بھی بھیگا ہوا تھا۔ وہ دونوں زندگی میں پہلی بار ایک دوسرے کو اتنے قریب سے دیکھ رہے تھے کہ وہ ایک دوسرے کی آنکھوں میں نظر آنے والے اپنے عکس کو بھی دیکھ سکتے تھے۔ پھر سالار نے اسے نظریں چرانے کی کوشش کی تھی۔ وہ اپنے ہاتھ سے اپنے چہرے کو صاف کر رہا تھا۔ تم مجھ سے اور میں تم سے کیا چھپائیں گے سالار؟ سب کچھ تو جانتے ہیں ہم ایک دوسرے کے بارے میں۔ میں کچھ نہیں چھپا رہا، میں آنسوؤں کو صاف کر رہا ہوں تاکہ تمہیں اچھی طرح دیکھ سکوں، تم پھر سے دھند میں لپٹی ہوئی نظر نہ آؤ۔ وہ اس کے کان کی لو میں لٹکنے والے ان موتیوں کو دیکھ رہا تھا جنہیں اس نے بہت سال پہلے بھی دیکھا تھا۔ فرق صرف یہ تھا کہ آج وہ بہت قریب تھے۔ ایک بار ان موتیوں نے اسے بہت رلایا بھی تھا، وہ موتی آج بھی رلا رہے تھے۔ اپنے ہر ہلکوڑے کے ساتھ وہم سے جنبش، جنبش سے وہم بنتے ہوئے وہ اپنے کانوں کی لوؤں پر اس کی محویت محسوس کر رہی تھی۔ میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ میں کبھی تمہارے اتنے قریب کھڑے ہو کر تم سے بات کر رہا ہوں گا۔ وہ مسکرایا تھا لیکن نم آنکھوں کے ساتھ۔ امامہ نے اس کے دائیں گال میں چند لمحوں کے لیے ابھرنے والا گڑھا دیکھا۔ مسکراتے ہوئے اس کے صرف ایک گال میں ڈمپل پڑتا تھا، دائیں گال میں، اور 9 سال پہلے امامہ کو اس ڈمپل سے بھی بڑی جھنجھلاہٹ ہوتی تھی۔ 9 سال بعد اس ڈمپل نے پہلی بار عجیب سے انداز میں اسے اپنی طرف کھینچا تھا۔ میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ میں تمہارے کان میں موجود ایئر رنگ کو ہاتھ لگاؤں گا۔